بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ خسرو پرویز عرب قبیلے طے کے سردار ایاس کی مدد سے رومیوں کے شہر سرکیسیم پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں رومیوں نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ خسرو پرویز کو اپنے پاس قسطنطنیہ بلانے سے قبل قیصر روم مارس نے چند یوم تک اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ پھر اس نے اعلان کر دیا کہ قیصر روم خسرو پرویز کو نہ صرف ایک مہمان بلکہ اپنا فرزند سمجھتا ہے اور وہ بہرام چوبین کے خلاف جنگ کرنے میں اس کی پوری مدد کرے گا، پر ساتھ ہی اپنے مفاد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے قیصر روم مارس نے یہ بھی کہا کہ اہل روم یہ توقع رکھنے میں بھی حق بجانب ہوں گے کہ ایرانی آرمینیا پر رومی تسلط تسلیم کیا جائے، دارا اور مارٹیرو پولس کے علاقے رومیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ خسرو پرویز نے فوراً ان شرائط کو تسلیم کر لیا۔ تب مارس نے خسرو پرویز کو قسطنطنیہ بلایا۔ قیصر روم مارس نے خسرو پرویز کی اس قدر عزت افزائی کی کہ اپنی حسین ترین بیٹی مریم اس نے خسرو پرویز سے بیعت دی اور اپنے ایک صفِ اول کے جرنیل نرسس کو ایک جرار رومی لشکر دے کر خسرو پرویز اور اپنی بیٹی کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ خسرو پرویز کو اس کا کھویا ہوا وقار اور تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دے۔ پورے فارس میں یہ خبر پھیل گئی کہ خسرو پرویز اپنا کھویا ہوا تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فارس کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کے حامی خوشیاں منانے لگے تھے۔ دوسری طرف اس صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہرام چوبین نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بہرام چوبین نے اپنے ایک آزمودہ کار جرنیل زیکٹس کو روانہ کیا کہ وہ خسرو پرویز اور رومی جرنیل نرسس کی راہ روکے۔ زیکٹس اس شاہراہ کے کنارے خیمہ زن ہو گیا جو دریائے دجلہ کو پار کر کے قسطنطنیہ کی طرف جاتی تھی۔ جب خسرو پرویز اور رومی جرنیل نرسس نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے دجلہ کو پار کیا تو زیکٹس نے اس پر حملہ کر دیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے گھمسان کا رن پڑا جس میں خسرو پرویز اور رومیوں کا پھلہ باری رہا۔ بہرام چوبین کے لشکر کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور اس کے جرنیل زیکٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ خسرو پرویز نے اس موقع پر زبردستی انتقامی کارروائی کی۔ اس سے بہرام چوبین کے گرفتار ہونے والے جرنیل زیکٹس کے کان اور ناک کٹوا دیے۔ اس کے بعد اپنے پورے لشکر میں اسے گھما کر اس کی نمائش کی گئی، ذلیل کیا گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ ادھر آذربائیجان میں بندوی کو جب اپنے بھانجے خسرو پرویز کے واپس آنے کی اطلاع ملی تو اس نے آذربائیجان سے ایک زبردست لشکر جمع کیا اور خسرو پرویز سے آ ملا۔ ابھی متحدہ لشکر ایران کے اندر بڑی تیزی سے ترقتاز کرتا ہوا سلیوکیا اور مدائن شہروں کی طرف بڑھا۔ بہرام چوبین بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ لابان اور اس کا ہمسایہ سمتوس بھی اس لشکر میں شامل تھے جس نے خسرو پرویز کے ہمراہ ایران کی طرف کوچ کیا تھا اور جس کا سالار مشہور رومی جرنیل نرسس تھا۔ لابان اور سمتوس دونوں نرسس کے نائب تھے۔ لابان میسرا کا کماندار تھا جبکہ سمتوس کے پاس لشکر کا میمنہ تھا۔ آخر جب نرسس اور بہرام چوبین کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو رومی جرنیل نرسس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا قلب اس نے اپنے پاس رکھا اور قلب میں ہی اس کے ساتھ خسرو پرویز بھی تھا۔ لابان میسرا کا کماندار تھا جبکہ سمتوس کے پاس میمنہ تھا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ آخر رومن کامیاب رہے اور بہرام چوبین شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ نرسس اور خسرو پرویز نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ لابان کا ہمسایہ سمتوس بیچارہ اس جنگ میں مارا گیا۔ بہرام چوبین بچ کر کوہستانی علاقے کی طرف نکل گیا۔ نرسس اور خسرو پرویز نے اس کا پیچھا کیا۔ کوہستانی علاقے میں بہرام چوبین نے رومنوں کو زبردست نقصان پہنچایا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب رات کی تاریکی چھائی تو بہرام چوبین اپنی جمعیت کی کمزوری محسوس کرتے ہوئے کرستان کے پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور کنزاکا دشنیر کے مشہور قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ پر خسرو پرویز بہرام چوبین کو اپنے راستے کا سب سے بڑا خطرناک کانٹا سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے رومن لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب جاری رکھا۔ اپنے قلعے سے نکل کر ایک بار پھر بہرام چوبین کھلے میدان میں آیا اور رومنوں سے جنگ کی ابتدا کر دی۔ بہرام گشتس کا بیٹا تھا، وہ رے کا رہنے والا تھا اور قبیلہ مہران کا رئیس تھا۔ اس زمانے میں فارس کے اندر کوئی بھی اس جیسا نڈر، شجاع اور صاحب تدبیر نہ تھا۔ وہ سیاہی مائل رنگ کا دراز قد انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبکہ وہ نوجوان تھا اس کی اپنے کسی دشمن سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے اپنے مخالف پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ سر سے لے کر گھوڑے کی زین تک کٹ کر گر گیا۔ ارد گرد کے کھڑے لوگ شور کرنے لگے، شوبین آ ضربت، یعنی اس ضرب کو دیکھو۔
جو رفتہ رفتہ بگڑ کر شوبین سے چوبین بن گیا اور وہ بہرام چوبین کہلانے لگا۔ اس بار اس نے جنگ میں اپنی بہترین شجاعت کا مظاہرہ کیا اور رومنوں کے بائیں بازو پر اس نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ قریب تھا رومنوں کا بایاں بازو پسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگ جاتا اور نتیجے میں بہرام چوبین کو فتح ہو جاتی، پر رومن جرنیل نرسس بڑا چالاک اور ہوشیار انسان تھا۔ اس نے فوراً اپنے بائیں بازو کو مدد پر پہنچا دی اور خود اس نے بہرام چوبین کے قلب پر زوردار حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بہرام چوبین کو پھر شکست ہوئی اور اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے شمال کے ترکوں کے ہاں جا کر پناہ لے لی، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ترکستان میں ہی اسے کسی نے قتل کر دیا۔ اس طرح خسرو پرویز کو ایک بہادر اور خطرناک دشمن سے نجات مل گئی۔ بہرام چوبین سے نمٹنے کے بعد اپنے پائے تخت مدائن کی طرف جاتے ہوئے خسرو پرویز نے رومن لشکر کے ساتھ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ جس جگہ خسرو پرویز نے پڑاؤ کیا تھا وہ ایسا خوبصورت اور جاذب نظر علاقہ تھا کہ خسرو پرویز نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں چند یوم کے لیے رک گیا۔ وہ اس علاقے کے حسن و جمال سے متاثر ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ وہاں شکار بھی کھیلتا رہا۔ اسی دوران خسرو پرویز نے ہیلے سے کام لے کر اپنے ماموں بندوی اور بستام کو بھی موت کے گھاٹ اتروا دیا، کیونکہ یہ دونوں اس کے باپ ہرمز کے قاتل تھے۔ لہٰذا ان دونوں کو ٹھکانے لگانے خسرو پرویز نے ایک طرح سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا تھا۔ ایک روز خسرو پرویز اپنے ندیموں اور مصاحبوں کے ساتھ جو شکار کھیلنے نکلا تو ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ایک سایہ دار درخت دیکھ کر نیچے اتر گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو اس راستے پر آ رہی تھی، جو اس درخت کے پاس سے گزرتا تھا، جس کے نیچے وہ اپنے گھوڑے پر سوار رکا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جب خسرو پرویز کے پاس سے بے توجہی کے ساتھ گزرنے لگی تو خسرو پرویز نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا سراپا ایسے تھا جیسے صحراؤں کے اندر کھولتی پیاس میں کوئی سراہی بابغل اور جام بکف حسینہ۔ وہ آواز کی خوشبو، رنگوں کی صدا، گوہر شب تاب، نغمگی کے اڑتے رنگ اور گنگناتی مہکتی بہاروں کے گیت جیسی پرأس جمال تھی۔ اس لڑکی کے حسن و جمال سے خسرو پرویز ایسا متاثر ہوا کہ اسے آواز دے کر اس نے اپنی طرف بلایا۔ وہ لڑکی آرزوؤں کی سورش اور ولولوں کی جنون کی طرح چلتی ہوئی خسرو پرویز کے پاس آئی اور ایک نیا اور انوکھا رنگین طلسم بکھیرتی آواز میں پوچھا، اے اجنبی، تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ خسرو پرویز نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب کے پھول تھے، اس کے ہونٹ گلابی کند، جسم پھول اور چہرہ مہتاب تھا۔ خسرو پرویز کو اپنے سامنے کھڑی وہ ایسے لگ رہی تھی کہ گویا کسی صحرا میں نرگس کا پھول یا شب کے ماتھے پر چمکتا مہتاب۔ تھوڑی دیر تک خسرو پرویز اس چاندنی کے طلسم اور ہجر و وصال کے سپنوں کی جیسی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا اور اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر وہ سنبھلا اور پوچھا، اے حسینہ، تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں رہتی ہے؟ اس لڑکی نے بے التفاتی میں کہا، اے اجنبی، پر تو ایسی گفتگو مجھ سے کیوں کرتا ہے؟ خسرو پرویز نے کہا، دیکھو لڑکی، میرا نام خسرو پرویز ہے، میں فارس کا شہنشاہ ہوں اور بہرام چوبین کو شکست دے کر لوٹ رہا ہوں۔ اس انکشاف پر وہ لڑکی چند ثانیوں تک مبہوت کھڑی رہی، پھر وہ سنبھلی اور بڑے پرشوق سے انداز میں خسرو پرویز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام شیریں ہے، میں نصرانی ہوں اور اس سامنے والی بستی میں رہتی ہوں۔ خسرو پرویز نے کہا، اے حسینہ، اگر میں تجھے اپنی ملکہ بنانا چاہوں پھر؟ شیریں نے جھٹ کہا، یہ میری خوش بختی ہوگی، میں آپ کو خوش اور پرسکون رکھوں گی۔ خسرو نے اپنے ایک مصاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر تک جاؤ اور اسے اور اس کے ماں باپ کو پڑاؤ میں لے کر آؤ۔ شیریں خسرو پرویز کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ خسرو پرویز شکار کھیلنے کے لیے نکلا، پر خود شکار ہو کر پڑاؤ کی طرف لوٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے مصاحب بھی شیریں اور اس کے ماں باپ کو لے کر آ گئے۔ اس کے ماں باپ کی مرضی سے خسرو پرویز نے شیریں سے شادی کر لی اور اسے ساتھ لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ خسرو پرویز نے شیریں کے ماں باپ کو مالا مال کر دیا تھا۔ کیسر روم کی بیٹی اور خسرو پرویز کی پہلی بیوی نے اس شادی پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ اپنے لشکر اور دونوں بیویوں شیریں اور مریم کے ساتھ خسرو پرویز اپنے دارالسلطنت مدائن میں داخل ہوا۔ مدائن کا پرانا اور قدیم نام تیسی فون تھا۔ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم تھا اور درمیان میں دریائے دجلہ بہتا تھا۔ بائیں اور مشرقی کنارے کے حصے کا نام تیسی فون اور مغربی کنارے کے حصے کا نام دیہ ادشیر تھا۔ اس کا پہلا نام سلیوکیہ تھا۔ شاہی محلات دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر تھے۔ شہر کے دونوں حصوں کے گرد مضبوط فصیلیں تھیں اور شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جانے کے لیے دریائے دجلہ پر دو پل بنے ہوئے تھے۔ ایک پل ساسانی دور کا پرانا پل تھا، دوسرا شاہ پور دوم نے تعمیل کرایا تھا۔ کبھی یہ شہر 7 شہروں کا ایک مجموعہ تھا، لیکن بعد میں دیگر شہر تباہ ہو گئے۔
صرف 2 رہ گئے اور ان 2 شہروں کی نسبت سے عرب اسے تیسیفون کی بجائے مدائن کہہ کر پکارنے لگے۔ مدینہ کی جمع مدائن کے یہ 2 شہروں کا مجموعہ تھا۔ خسرو پرویز نے اپنے دارالسلطنت میں داخل ہونے کے بعد جب دربار لگایا تو اس کے امراء اور اشرافیہ نے شیریں سے خسرو کی شادی پر اعتراض کیا اور کہا کہ ایک ادنا گھرانے کی عیسائی لڑکی کا شاہی حرم میں جگہ پانا انتہائی ناروا ہے۔ ان کی ناپسندیدگی کا سن کر خسرو پرویز نے حکم دیا کہ ایک طلائی جام خون سے بھر کر لایا جائے۔ جب وہ جام اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس جام میں میل کچیل بھرا جائے۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ خسرو پرویز نے خون اور آلائش سے بھرا جام اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے امراء اور اشراف کو دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ جام کیسا ہے؟ سب امراء یک زبان ہو کر بولے، یہ جام انتہائی غلیظ اور ناپاک ہے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر اس سنہری جام کو خاکستر اور الکلی سے صاف کیا گیا اور اسے مشک و عنبر کی دھونی دی گئی۔ پھر اس جام میں چشم خروس کی مانند شراب گلگلوں ڈال دی گئی۔ پھر وہی جام اپنے ہاتھ میں لے کر خسرو پرویز نے اپنے امراء سے پوچھا، اب یہ جام کیسا ہے؟ سب نے بلند آواز میں جواب دیا، بہت صاف اور گوارا ہے۔ تب خسرو پرویز نے کہا، تو سنو، شیریں کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ جب وہ ہمارے پاس نہ تھی، جام کی پہلی صورت میں تھی، اب جب کہ وہ ہمارے پاس ہے تو وہ دوسرے جام جیسی ہو گئی ہے۔ خسرو پرویز کی اس دلیل کو سن کر سب امراء اور درباری خاموش اور مطمئن ہو گئے۔ اپنے امراء کو اپنی طرف سے مطمئن کرنے کے بعد خسرو پرویز اپنی سلطنت کے استحکام میں لگ گیا۔ رومن جنرل نرسس کو اس کے لشکر سمیت اپنے پاس ہی رکھا، تاہم لابان اور کچھ دیگر رومن جرنیل قسطنطنیہ واپس جا چکے تھے۔ رومی لشکر کے علاوہ خسرو پرویز نے اپنا ایک لشکر جرار بھی تیار کیا جس میں 50,000 گھوڑے، 12,000 اشتر اور 1,000 ہاتھی بھی شامل تھے۔ اپنے لیے خسرو پرویز نے ایک نہایت اصیل اور خوبصورت گھوڑے کا انتخاب کیا اور اس گھوڑے کا نام اس نے شبدیز رکھا۔ یہ گھوڑا خسرو پرویز کو اس قدر عزیز تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی اس گھوڑے کی موت کی خبر دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ شیریں اور مریم کے ساتھ یہ دن امن اور سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے خسرو پرویز نے ایک مشہور گویہ اور موسیقار سرگس کو اپنے ہاں ملازم رکھا اور اس کے راگوں اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ شیریں اپنے حسن و جمال کے باعث فارسی اور اردو ادب کے سرمایہ میں اضافے کا باعث بنی تھی۔ شیریں فرہاد کی عشقیہ داستان، نظامی کی مثنوی، شیریں خسرو اور امیر خسرو کی مثنوی، خسرو شیریں کے حسن و جمال کے باعث ہی ہے۔ شیریں کی یادگار اب قصے شیریں کے وہ کھنڈرات ہیں جو مدائن سے ہمدان جانے والی شاہراہ پر ہیں۔ شیریں اور مریم کے علاوہ خسرو پرویز کے پاس حسین و جمیل 12,000 کنیزیں بھی تھیں۔ ان میں سے وہ چند ہزار لونڈیاں بھی شامل تھیں جو رقص و سرور کے فن میں ماہر تھیں۔ اس کے علاوہ خسرو پرویز نے اپنے لیے ایک عجوبہ روزگار تخت بنوایا اور اس کا نام اس نے تخت طاؤس رکھا۔ گنبد کی شکل کا یہ شاہی تخت ہاتھی دانت اور ساگوان کا بنا ہوا تھا۔ اس کے کٹہرے سونے اور چاندی کے تھے۔ اس کی لمبائی 180 ہاتھ، چوڑائی 130 ہاتھ اور اونچائی 15 ہاتھ تھی۔ سیڑھیاں آبنوس کی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر سونے کا گنبد تھا۔ تخت کا طاق سونے اور لاجوروں کا تھا جس میں آسمان، ستاروں، برجوں اور ہفت اقلیم کی شکلیں بنائی گئی تھیں۔ بادشاہ کی تصویر اور رزم و بزم کے مناظر بھی دکھائے گئے تھے۔ تخت پر بچھانے کے لیے دیبا اور زربفت کے 4 قسم کے قالین تھے جو 4 موسموں کو ظاہر کرتے تھے۔ یہ قالین یاقوتوں اور موارید سے مرصع تھے۔ بادشاہ کا تاج سونے کا تھا جس میں چڑیا کے انڈے کے برابر مروارید اور انار کے رنگ کے یاقوت جڑے تھے جو رات کے وقت صبح کا سسما پیدا کر دیتے تھے۔ غزیہ کی خسرو پرویز اپنے عجائبات اور اپنے حرم کے ساتھ پرسکون دن گزار رہا تھا کہ وقت کے سنگدل ہاتھوں نے اس سکون اور امن میں جنگ اور رزم کا تیر مارا اور حالات یکدم تبدیل ہو کر رہ گئے۔ ہوا یوں کہ جب تک خسرو پرویز کا خسر اور مریم کا باپ کیسر روم رہا، ایران اور روم کے تعلقات پر امن رہے، لیکن 602 عیسوی میں قسطنطنیہ کے بعض تالے آزماؤں نے مارس کو مار دیا اور اس کی جگہ ایک شخص فوکاس کو کیسر روم بنا دیا۔ حالانکہ فوکاس کو نہ کوئی سیاست کا تجربہ تھا اور نہ وہ ایسی جنگی ممارست رکھتا تھا کہ ایران اگر اس کے خلاف یلغار کرے تو وہ اسے روک سکے۔ خسرو پرویز کو مارس کے قتل کا سخت صدمہ ہوا کیونکہ مارس اس کا خسر ہونے کے علاوہ اس کا محسن بھی تھا۔ ایران کا تاج و تخت مارس کی وجہ سے ہی اسے ملا تھا اور پھر مارس کی بیٹی اور خسرو کی بیوی مریم خسرو پرویز کو برانگیختہ کر رہی تھی، لہذا خسرو پرویز نے اہل روم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ رومن جرنیل نرسس بھی چونکہ کیسر روم مارس کو ذاتی طور پر پسند کرتا تھا اور اس کی نرسس پر نوازشات بھی تھیں، لہذا اس نے اس لشکر کو جس کے ساتھ وہ بھی ابھی تک ایران میں مقیم تھا اپنا ہم خیال بنا لیا۔
اس نے کیسر روم فوکاس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب نرسس نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ایران سے نکل کر وہ روم کی سلطنت میں داخل ہوا اور جنگ کی ابتدا کر دی۔ جو رومی لشکر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا، اسے ناکامی ہوئی اور نرسس نے آگے بڑھتے ہوئے ادیسہ شہر پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی۔ نرسس نے یہ سب کچھ خسرو پرویز اور اس کی بیوی مریم کے کہنے پر کیا تھا۔ اب خسرو پرویز بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور روم کی حدود میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے قلعہ دارا پر نزول کیا۔ یہ قلعہ کبھی ایرانیوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا خسرو پرویز نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 9 ماہ تک برابر اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ رومی قلعے کے دفاع کے لیے برابر کمک پہنچاتے رہے اور قلعے کا محافظ رومی لشکر 9 ماہ تک گھمسان کی جنگ کرتے ہوئے قلعے کا دفاع کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ایرانیوں کو قلعے کے نزدیک نہ آنے دیا، تاہم 9 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد ان کی ہمت اس وقت جواب دے گئی جب ان کی کمک اور رسد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایرانی ان پر غالب آ گئے اور خسرو پرویز ایک فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس قلعے میں اپنے لشکر کو کچھ عرصہ آرام کرنے کا موقع دے کر خسرو پرویز نے پھر کوچ کیا۔ اب اس کا رخ رومی سلطنت کے شمال مشرقی حصے کی طرف تھا اور ایک طوفانی انداز میں کوچ کرتے ہوئے خسرو پرویز نے آمدہ شہر کا محاصرہ کیا اور چند یوم کی گھمسان جنگ کے بعد اسے شہر فتح کر لیا اور اس پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے بعد اس نے بین النہر کے اکثر رومی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان لگاتار فتوحات سے خسرو پرویز کا حوصلہ بڑھا اور اس کے ذہن میں ایسا فطور پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے محسن و مربی نرسس کو بھی فراموش کر گیا۔ نرسس ہی وہ رومی جرنیل تھا جس نے اپنی طوفانی الغاروں سے خسرو پرویز کو اس کا تخت دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دی تھی۔ اب خسرو پرویز چونکہ طاقت اور قوت پکڑ چکا تھا، لہٰذا اس نے اس مہربانی اور نوازشات کو بھی فراموش کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ لگاتار کوچ کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر ادیسیہ شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ وہی شہر تھا جس پہ نرسس نے کیسر روم سے بغاوت کرنے کے بعد اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ خسرو نے نرسس کو وہاں سے بھگا دیا اور ادیسیہ شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد خسرو پرویز نے دریائے فرات کو پار کیا اور پیپروپولس حلب پر بھی وہ قابض ہو گیا۔ اس قدر کامیابیوں کے بعد خسرو پرویز اپنے لشکر کی اثر نو تنظیم کرنے اور اپنی قوت میں مزید اضافہ کر کے رومنوں پر آخری اور کاری ضرب لگانے کی خاطر اپنے دارالسلطنت مدائن کی طرف چلا گیا۔ مدائن واپس جاتے جاتے خسرو پرویز آرمینیا کے شہروں فریگیا اور بتھینیا کو بھی تباہ و برباد کرتا چلا گیا۔ روم کی بدنصیبی کے فوکاس جیسا کمزور انسان کیسر روم بنا ہوا تھا۔ وہ خسرو پرویز کی ترکتاز اور پیش قدمی کو دیکھتا رہا اور اسے روکنے کے لیے اس نے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومنوں پر خسرو پرویز کا خوف طاری ہونے کے علاوہ ان کے دلوں میں کیسر روم فوکاس سے نفرت بھی پیدا ہو گئی۔ یہ حالات و واقعات 609 عیسوی تک رونما ہوئے۔ اس وقت تک لابان اور نیابوس کے ہاں ایک لڑکی اور 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑی لڑکی تھی جس کا نام حذیفہ تھا، اس سے چھوٹے بھائی کا نام یوآم، دوسرے بھائی کا نام ترمید اور سب سے چھوٹے بھائی کا نام ادیم تھا۔ خسرو پرویز کے ان حملوں سے ہی لابان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب کیسر و کسرا کے درمیان جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہٰذا احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی بیوی نیابوس کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیابوس کو اپنے بچوں کے ساتھ قبیلہ بنو سلیم میں اپنے دونوں بھائیوں کے پاس چھوڑ آئے، تاکہ جب تک کیسر و کسرا کے درمیان جنگ کی حالت رہے وہ وہیں امن و سکون سے رہیں، اور جنگ کے اختتام پر جب امن کی حالت ہو جائے تو انہیں واپس اپنے پاس لے کر آ جائے گا۔ لابان کی خوش قسمتی کے ان دنوں عرب کی طرف جانے کے لیے دیار بکر کی طرف سے عربوں کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں لابان کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے، لہٰذا لابان نیابوس اور اپنے بچوں سمیت عربوں کے اس تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب عربوں کا یہ تجارتی قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتا اور تجارتی مال کا لین دین کرتا سیدھا شہر کے 2 میل شمال میں پہنچا تو قافلے پر یہودی لٹیروں نے حملہ کر دیا اور قافلے کے اکثر لوگوں کو تحقیق کر کے انہوں نے کل مال و اسباب لوٹ لیا۔ کچھ لوگ جان بچا کر بھاگے اور جو ان کے ہاتھ لگ گئے انہیں غلام بنا دیا گیا، پھر ان غلاموں کو انہوں نے جگہ جگہ فروخت کر دیا۔ نیابوس کو ایک مصری تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا جس کے سمندر میں تجارتی جہاز چلتے تھے، اور نیابوس کو جہاز کے اندر چپو چلانے والے غلاموں کا کھانا پکانے کے لیے ملازم رکھ دیا گیا۔ لابان بیچارہ لٹیروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ لابان کے سب سے بڑے بیٹے یوآم کو انہوں نے بالبک شہر کے رئیس کے پاس فروخت کر دیا، جس نے یوآم کو اپنے ریوڑ چلانے پر لگا دیا۔ حذیفہ کو ہیرا کی عرب ریاست کے حکمران نعمان کے پاس فروخت کر دیا گیا، جس کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس نے حذیفہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا۔
ترمید کو ایک عرب نے اپنے ساتھ بھگا کر اور اس کی جان بچا کر لے گیا۔ سب سے چھوٹے بیٹے ادیم کو مصر کے ایک ایسے عرب کے ہاتھ بیچ دیا گیا جو اسکندریہ شہر میں ہونے والے شاہی تیغ زنوں کی تربیت کا کام کرتا تھا۔ اس نے ادیم کی بہترین پرورش شروع کر دی اور اسے تلوار کا فن سکھانے لگا تاکہ وہ اسے ایک روز بہترین تیغ زن بنا کر مقابلے میں اتارے اور مصر کے حاکم سے داد و انعام حاصل کر سکے۔ یوں لابان کی بیوی اور بچے خشک پتوں کی طرح ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہونے کو تھا، ایک عرب اپنے گھوڑے پر سوار قبیلہ بنو سلیم کی بستی میں داخل ہوا۔ وہ اپنے پیچھے لابان کے بیٹے ترمید کو بٹھائے ہوئے تھا۔ یہ وہی عرب تھا جو ترمید کو یہودی ڈاکوؤں سے بچا کر لے بھاگا تھا۔ ایک حویلی کے سامنے وہ گھوڑے سے اترا اور ترمید کو بھی اس نے نیچے اتار لیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ڈھلتی عمر کے ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اس عرب نے ترمید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس دروازہ کھولنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ناہور بن عبدون، یہ سامنے جو بچہ کھڑا ہے اس سے مل، یہ تیرے بھائی لابان کا بیٹا ہے، اس کا نام ترمید ہے۔ ناہور تیزی سے آگے بڑھا اور ترمید کو اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کرنے لگا۔ اتنی دیر تک حویلی کے دروازے پر ایک اور مرد، دو عورتیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی نمودار ہوئیں، اور وہ سب ناہور کو اس حالت میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہ ترمید کو لپٹا کر اسے بری طرح چومے جا رہا تھا۔ پھر ناہور نے ترمید کو علیحدہ کیا اور حویلی کے دروازے پر کھڑے مرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یا رب میرے بھائی، اس بچے سے ملو، یہ ہم دونوں کے چھوٹے بھائی لابان کا بیٹا ہے، اس کا نام ترمید ہے۔ یا رب بھی بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور ترمید کو اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کرنے لگا۔ اس کے بعد دروازے پر کھڑی دونوں عورتیں بھی ترمید کو چومنے اور پیار کرنے لگیں۔ پھر یا رب نے ترمید کو لپٹاتے ہوئے کہا، ترمید میرے بیٹے، میں تمہارا اور تمہارے ابا کا بڑا بھائی ہوں، میرا نام یا رب ہے۔ پھر یا رب نے اپنے بڑے بھائی ناہور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ تمہارے سب سے بڑے ہیں، ان کا نام ناہور ہے۔ پھر یا رب نے دونوں عورتوں کی طرف بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ میری اور تمہاری چچی مازر ہے، اور دوسری تمہارے ناہور کی بیوی زاران ہے، یہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ دروازے پر جو لڑکی کھڑی ہے اس کا نام اشتانہ ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ہی جو لڑکا ہے اس کا نام جرام ہے۔ اشتانہ میری بیٹی ہے، جبکہ جرام تمہارے اور میرے بھائی ناہور کا بیٹا ہے۔ یا رب ذرا رکا، پھر اس نے ترمید سے کہا، میں نے اس گھر کے سب افراد کا تمہارا تعارف کرا دیا ہے، اب تم کہو تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے ایک تاجر سے سنا تھا کہ تم 3 بھائی اور ایک بہن ہو، بتاؤ تمہارے دوسرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ جواب دینے کے بجائے ترمید تھوڑی دیر تک ہونٹ کاٹتا اور منہ بسورتا رہا، پھر وہ سسک کر رونے لگا۔ ناہور اور یا رب دونوں بھائی سوالیہ انداز میں ترمید کو اپنے ساتھ لانے والے اپنے قبیلے کے اس جوان کو دیکھنے لگے، جس نے ان دونوں کی جواب طلب نگاہوں کے جواب میں لابان کے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی طرف آنے اور راستے میں ڈاکوؤں کے حملہ آور ہونے اور سب کے بچھڑ جانے کے حالات تفصیل سے سنا ڈالے۔ ناہور، یا رب اور ان کے بیوی بچے اداس ہو گئے۔ وہ عرب جوان جو ترمید کو اپنے ساتھ لایا تھا وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا، جبکہ ناہور، یا رب اور ان کے اہل خانہ ترمید کو پیار کرتے ہوئے اپنی حویلی کے اندر لے جا رہے تھے۔ لابان کا بڑا بیٹا یوآم، جو بالبک شہر کے ایک رئیس ناسان کے ہاتھ بک چکا تھا۔ بالبک شہر کا دوسرا نام اور قدیم نام آفتاب نگر بھی ہے، اس لیے کہ اس قدیم دور میں یہ شہر سورج دیوتا بال کی پرستش کے لیے آباد کیا گیا تھا۔ کبھی یہ شہر شام کے دیگر سب شہروں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، آباد اور پر رونق ہوا کرتا تھا۔ اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ ہر روز ناسان کا ریوڑ لے کر نکلتا۔ صبح سے شام تک وہ ریوڑ کو بالبک شہر کے قدیم کھنڈرات کے ارد گرد چلاتا رہتا۔ شام کو ریوڑ لے کر لوٹتا، اپنے مالک کے لیے ریوڑ کی بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالتا اور کھانا کھا کر ریوڑ کے باڑے کے قریب اپنے کمرے میں پڑھ کر سو رہتا۔ جس وقت اپنے بھائیوں، ماں اور بہن سے بچھڑا اس وقت وہ سیانہ تھا، لہٰذا اس نے ان کے بچھڑنے کا زیادہ اثر قبول کیا۔ وہ خاموش اور گمسم رہنے لگا تھا۔ چراتے ہوئے وہ اکثر ان جوانوں کے ساتھ تیغ زنی کی مشق کرتا رہتا، جو بالبک کے قدیم شہر کے کھنڈرات کے قریب کھلے میدانوں میں تلوار زنی کی تربیت حاصل کرتے تھے، اور جس دن وہ جوان نہ آتے وہ بالبک شہر کے کھنڈرات میں گھومتا رہتا۔ جاڑے کے موسم میں ایک روز جب کہ تیز یخ بستہ ہواؤں کے باعث سردی اپنے عروج پر تھی اور آسمان پر بادل بھی منڈلا رہے تھے، یوآم اپنے مالک ناسان کی حویلی سے اس کا ریوڑ لے کر نکلا اس وقت، اور وہ بیچارہ بڑا اداس تھا۔ شاید ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبت نے اس کے ذہن کے اندر پرانی یادوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی
ریوڑ اس نے چرنے کو کھلا چھوڑ دیا اور خود وہ سردی اور ہوا کی تیز مار سے بچنے کی خاطر بالبک شہر کے قدیم کھنڈرات میں آ کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر تک اس کے ساتھی چرواہے بھی آ گئے اور اپنے ریوڑوں کو چرنے کے لیے پھیلا کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ایک گڈریے نے اداس بیٹھے یوآم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آج کچھ زیادہ ہی اداس ہے، آؤ ہم سب مل کر لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کریں اور یہاں یوآم کے پاس آگ کا الاؤ روشن کریں۔ آج سردی بہت زیادہ ہے۔ یوآم نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، تم سب لکڑیاں چن کر لاؤ، میں گھاس پھوس جمع کر کے آگ روشن کرتا ہوں۔ وہ سب گڈریے وہاں سے چلے گئے۔ تب یوآم اٹھ کر خشک گھاس کے کھنڈرات کے اندر سے اکٹھی کر کے ایک جگہ ڈھیر کرنے لگا۔ دوسرے چرواہے ابھی تک لوٹے نہ تھے، جبکہ یوآم نے کافی خشک گھاس جمع کر لی تھی۔ پھر اس نے اس جگہ آگ روشن کی جہاں سامنے اشروت دیوی کا بوسیدہ مجسمہ ابھی تک استادہ تھا۔ اشروت دیوی قدیم فونیکی قوم کی دیوی تھی۔ احترام و عزت میں بال سورج دیوتا کے بعد اس کا نمبر تھا۔ یہ حسن و پیدائش کی دیوی تھی۔ فونیکی اس دیوی کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ اس کی پرستش فونیکیوں سے یونانیوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے حسن و محبت کی اس دیوی کا نام وینس رکھ لیا تھا۔ آگ روشن کرنے کے بعد یوآم اپنے خیالات میں پھر سے کھو گیا۔ ماں، بہن اور بھائیوں کی یاد اس پر غالب آ گئی تھی اور اس کا ذہن تصورات کے جزیروں میں بہت دور تک چلا گیا تھا۔ تصورات میں یوآم نے دیکھا اشروت دیوی کا حسین مجسمہ دھوئیں کی پھیلتی باریک چادر میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے سارے زندہ رنگوں کے ساتھ اس کے اندر کوئی سرمدی روح حلول کر گئی ہو اور اشروت کے مجسمے میں جان پڑ گئی ہو۔ پھر تصور میں یوآم کو ایسے لگا جیسے بالبک کے وہ قدیم اور اساطیری کھنڈرات ایک زندہ شہر کی صورت میں پھر آباد ہو گئے ہوں اور شہر میں رونق آ گئی ہو، گویا اپنے معطر محلوں میں شہزادیاں انتظار کرنے لگی ہوں، بیاہتا عورتیں اپنے اپنے قفس میں شاداں ہوں، فاحشہ عورتیں اپنی رسوائیوں کی گلیوں میں مصروف کار ہوں، راہب اپنے راہب خانوں کو، کاہن اپنے معبودوں کو اور بے اولاد گورستانوں کو رواں دواں ہو گئے ہوں۔ پھیلتے خیالات کی دھن میں اسے یوں لگا جیسے انطاکیہ کے گوشہ نشین، بیروت کے دانشور، یونان کے فلسفی اور مصر کے دیوتا سب وہاں آ جمع ہوئے ہوں۔ پھر گویا بالبک کے کھنڈرات میں پرانی قربان گاہ طلائی سلوں سے مزین ہو گئی ہو، چراغ روشن اور خوشبوئیں سلگ گئی ہوں، فضاؤں میں عود و لوبان معطر ہو کر ماحول کو طلسم کے سکوت میں لے ڈوبے ہوں۔ ایسے تصوراتی ماحول میں یوآم کو یوں لگا جیسے زندگی کے شعلے کو بھڑکانے والی اور جوانی کی نگران اشروت دیوی کے سامنے طرح طرح کے لوگ گھٹنوں کے بل گر کر دعائیں مانگ رہے ہوں۔ ان کی مختلف آوازیں یوآم کے لاشعور سے ٹکرا کر صدائیں پیدا کرنے لگی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے جلیل القدر اشروت، رحم کر، مجھ پر ترس کھا، مجھ سے میری محبوبہ کو ملا دے۔ کوئی دوسرا کہہ رہا تھا، اے مقدس اشروت، میری زندگی کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دے۔ کسی تیسرے کی آواز تھی، اے معجزات کی دیوی، میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، مجھے میرے جسمانی روگ سے نجات دے۔ غزیہ کی ان گنت آوازیں تھیں جو یوآم کے لاشعور میں ایک شور برپا کرنے لگی تھیں۔ پھر تصورات کے پھیلے پروں پر سوار یوآم نے دیکھا کہ وہ خود بھی اشروت دیوی کے حضور گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، اے دیوی، میرے دل کی پامالی، جذبات کی شکستگی کا خیال کر، مجھے المناک گھٹن بد نصیبیوں کے سائے سے بچا اور مجھے میرے اپنوں سے ملا۔ اے اشروت، اے حسین مقدس دیوی، میں ایک راہ گم کردہ مسافر ہوں، میری تلخی کو خوشگوار، ہلاکت خیزی کو لطافت، یادوں کی گرسنگی کو شیرینی میں عطا کر۔ میں اپنے قافلے سے الگ ہو گیا ہوں، قطع معاشرت کا شکار ہوں، مجھ غریب الوطن اجنبی کو روگ سے نجات دے، یا مجھے میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملا کر مجھے میری روح کی طرح چمک اور زندگی کی آخری رمق لوٹا، اور مجھے لاوارث و بے گورو کفن مرنے سے بچا، یا مجھے اپنے مادی لباس میں چھپا کر عناصر کی قید سے آزاد کر دے۔ یوآم نہ جانے کب تک افسانوی ستوت و جبروت، اندھیری رتوں کے غمگین سموں، بجھی نگاہوں کے جلال اور لوہے ذہن کے نقوش کا شکار رہتا کہ ایک دم دھندلی فطرت کی ان رعنائیوں، دلکشیوں، لذتوں، نگہتوں اور مستیوں کے سرور کا بے کرا سلسلہ ٹوٹ سا گیا، کیونکہ اس کے ساتھی چرواہے لوٹ آئے تھے اور لکڑیوں کے گٹھے انہوں نے اس کے پاس آ کر گرائے تھے، جس کے باعث یوآم کا جلال آگیں جمال، بولتی خاموش آنکھوں، جوانی اور مسرت کے گیت گاتے تصوراتی لوگوں سے تسلسل ٹوٹ گیا۔ بس اس کی ذہن کی منڈیر پر ایک طلسمی جھنکار اور لبوں پر زہریلے تبسم کی صورت ماورائے فطرت حقیقتیں تڑپ کر رہ گئی تھیں۔ ایک چرواہا کندھے پر اٹھایا ہوا لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینک کر یوآم کے پاس آیا اور اسے ہمدردی جتانے اور اسے تسلی دینے کے انداز میں اس نے بڑے پیار کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
یوام ہم سب جانتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بچھڑے ہوئے ہو، پر صبر کرو، ایک روز ضرور آئے گا کہ تم ان سے ملو گے۔ اس ہمدردی کے الفاظ پر یوام بیچارہ اور زیادہ پگھل کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے دکھ سے کہا، میرا باپ مارا گیا، میری ماں اور بہن نہ جانے ان ظالموں کے ہاتھ بک کر کہاں پہنچ گئی ہوں گی، میرے 2 چھوٹے بھائی خبر نہیں کہ کس حال میں ہوں گے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی ابھی صرف 2.5 سال کا تھا، بچھڑ جانے سے صرف چند ماہ قبل ہی اس بیچارے کا دودھ چھڑایا گیا تھا اور اسے کھانا شروع کیا ہی تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا، سارے بھائیوں میں وہ مجھے زیادہ پیارا لگتا تھا۔ وہ معصوم نہ جانے کہاں ہوگا، اس کا نام عدیم ہے، اس سے بڑا تمید ہے، وہ بیچارہ ابھی کمسن ہی ہے۔ ہماری بدقسمتی، وہ نہ جانے کہاں کس حال میں ہوں گے۔ یوام نے روتے اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، ہم ظالموں کی آرزوؤں کی سورش، گناہوں کی حرص اور وحشیوں کے توہمات کا شکار ہو گئے۔ کاش ہم یوں بچھڑ نہ گئے ہوتے، کاش یہ حقیقت میں ذہن میں داخل نہ ہوتی کہ میرا عزیز باپ مر چکا ہے اور ہم اب یتیم ہیں۔ کیسی تلخ حقیقت، کیسی زہر بھری خبر ہے۔ ہماری معصوم تمناؤں کی تعبیریں ایسی دیمک کا شکار ہو گئی ہیں جو روح اور بدن دونوں ہی کو چاٹ جاتی ہیں۔ میری کھلتے پھولوں کی طرح ہنسنے والی بہن، میری عزیز بھائی اور میری شفیق و مہربان ماں نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہوں گے۔ یوام کی آنکھوں سے بے بسی اور بیچارگی کے آنسو بہتے رہے۔ ایک اور گڈریا آگے بڑھا اور یوام کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم وہاں چلے گئے ہوتے، ہو سکتا ہے تمہاری ماں بہن اور بھائی بھی وہیں ہوں، تم اپنے آقا سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ رقم لے کر تمہیں آزاد کر دے۔ یوام نے کہا، اول تو میں یہ رقم ہی کہاں سے حاصل کروں گا، دوم ہمارا کوئی گھر ہی نہیں جس کی طرف میں رخ کروں۔ مصر میں جو میرے باپ باپ کا گھر تھا وہ انہوں نے بیچ دیے تھے۔ عربوں کے کسی قبیلے میں میرے 2 چچا ہیں، انہی کے پاس میرا باپ ہمیں لے کر جا رہا تھا کہ ہم تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ مجھے، میری بہن اور بھائیوں کو تو یہ بھی علم نہیں کہ اس قبیلے کا نام کیا ہے، وہ کہاں اور کس جانب ہے۔ اس گڈریے نے پھر پوچھا، تمہارے ساتھ تمہارے آقا اور اس کے گھر والوں کا کیسا سلوک ہے؟ یوام نے کہا، میرے آقا کا نام ناسان ہے، وہ یہودی ہے، نہایت مہربان انسان ہے۔ میرے ساتھ اس کا سلوک ایک آقا کی بجائے مہربان اور شفیق باپ جیسا ہے۔ وہ گھر کے صرف 2 ہی فرد ہیں، ایک وہ اور ایک اس کی بیٹی جس کا نام نبات ہے، جو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر نرم دل اور مہربان ہے۔ مجھے اپنے آقا اور اس کی بیٹی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو وہ خود کھاتے ہیں وہی مجھے دیتے ہیں، پہننے کے لیے جو کپڑے اپنے لیے خریدتے ہیں ایسے ہی میرے لیے بھی لاتے ہیں۔ یوام خاموش ہو گیا، کیونکہ دائیں طرف میدان میں بالبک کے وہ جوان نمودار ہوئے تھے جو وہاں تیغ زنی کے مشق کیا کرتے تھے۔ یوام بھی تیغ زنی کی مشق کرنے اس میدان کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی گڈریے آگ کا الاؤ روشن کرنا بھول گئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ یہ میدان کبھی تماشا گاہ تھے جنہیں ملابین کہا جاتا تھا، لوگوں کی تفریح کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائے تھے۔ یہ 2 میدان ہیں جن کے گرد بڑا قیمتی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ دن بھر ریوڑ چرانے اور تیغ زنی کی مشق کرنے کے بعد شام کو یوام لوٹا اور ریوڑ کو لے کر وہ بالبک شہر کی ایک وسیع و عزیز حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور فضاؤں کے اندر اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ ریوڑ کو بارے کی طرف ہانک رہا تھا، حویلی کے اندر سے اس کے آقا ناسان کی بیٹی نبات بھاگتی ہوئی نکلی۔ اس کے ہاتھ میں 2 برتن تھے۔ یوام نے اس سے پوچھا، اے میرے آقا کی بیٹی، کیا تمہارے ابھی تک اپنی دکان سے نہیں لوٹے؟ نبات نے کہا، نہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے، شاید آج گاہک زیادہ آگے ہوں گے۔ یوام نے پھر پوچھا، اے آقا زادی، تمہارے باپ کی کاہے کی دکان ہے؟ نبات نے کہا، کپڑے کی۔ یوام خاموش رہا، پھر دونوں مل کر بکریوں کا دودھ نکالنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک نبات کا باپ ناسان بھی آ گیا۔ وہ ڈھلتی عمر کا ایک خوش شکل یہودی تھا۔ اس کے چہرے پر یوام اور نبات کو کام کرتے دیکھ کر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وہ خود بھی یوام اور نبات کے ساتھ مل کر بکریوں کا دودھ نکالنے لگا۔ دودھ نکالنے کے بعد وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ یوام کو ان دونوں باپ بیٹی نے یوں اپنے ساتھ بٹھایا تھا جیسے وہ ان کا غلام نہیں، اس کے گھر کا فرد ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔